افغان طالبان اور بھارتی اسپانسرڈ فتنہ کالج کی 11 اور 12 اکتوبر کو بلا اشتعال انگیزیاں، پاک فوج کی طرف سے سرحد پر بزدلانہ حملوں کا منہ توڑ جواب۔ ISPR کے مطابق مصدقہ اطلاعات کے مطابق 200 سے زائد افغان طالبان اور خارجی مارے گئے، بڑی تعداد میں زخمی ہوئے۔ پاکستان کی جوابی کارروائی میں کئی دہشت گرد کیمپ بھی تباہ، 21 افغان پوزیشنز پر قبضہ کر لیا گیا۔ فائرنگ کے تبادلے میں وطن کے 23 سپوت شہید، 29 زخمی ہو گئے۔ طالبان کے انفراسٹرکچر کو سرحدی پٹی میں وسیع نقصان پہنچا۔ افغان عبوری حکومت اپنی سرزمین سے دہشت گرد تنظیموں کو ختم کرے۔ ISPR نے 2 ٹوک پیغام دے دیا۔ افغان طالبان حکومت سے فوری اور قابل تصدیق اقدامات کا مطالبہ، کہا افغان وزیر خارجہ کے بھارت دورے کے دوران اشتعال انگیز کارروائی علاقائی امن کے لیے خطرہ ہے۔ افغان طالبان حکومت دہشت گردوں کی سرپرستی سے باز آئے، پاکستان اپنے عوام کے تحفظ کے لیے ہر قدم اٹھائے گا، ملک کی سالمیت پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ پاکستان خطے میں امن کا خواہاں ہے مگر دہشت گردی برداشت نہیں کرے گا۔ اور صدر مملکت، وزیر اعظم اور وفاقی وزیر داخلہ کا پاک فوج کو خراج تحسین۔ صدر مملکت نے کہا دہشت گردی کے خلاف جنگ مشترکہ ذمہ داری ہے اور پاکستان اپنی خود مختاری پر کوئی سمجھوتہ نہیں کرے گا۔ وزیر اعظم نے کہا پاک فوج نے ہمیشہ ہر قسم کی بیرونی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا اور پاکستان کے دفاع پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا وطن کی سالمیت کے لیے قربانیاں دینے والے سپوت قوم کے ہیرو ہیں، ان کی قربانیاں ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ پاکستان اپنی سرزمین، خود مختاری اور عوام کے دفاع کے لیے ہر ممکن اقدامات کرے گا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے پاک افغان سرحد پر جاری کشیدگی پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے ایکس پر اپنے بیان میں کہا کہ طالبان حکومت کی جانب سے بلا اشتعال فائرنگ اور حملے اشتعال انگیزی ہیں۔ پاکستان کا مناسب جواب افغان سرزمین سے سرگرم فتنہ خارج اور فتنہ ہندوستان دہشت گرد عناصر کو بے اثر کرنے کے لیے ہے۔ افغانستان کی سرزمین سے دہشت گرد آتے ہیں، پاکستان میں دہشت گردی کرتے ہیں۔ افغانستان کو کئی بار بتایا لیکن ان کی جانب سے کوئی اقدام نہیں کیا گیا۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف کی نجی ٹی وی سے گفتگو، کہتے ہیں چند ماہ پہلے بھارت کو اس کی اوقات دکھائی تھی، افغان طالبان کو بھی ان کی اوقات کا اندازہ ہو جائے گا۔ پاکستانی فورسز افغان طالبان کی پوسٹس کو کامیابی سے نشانہ بنا رہی ہیں۔ پاکستان پر جن چوکیوں سے حملہ کیا گیا انہی چوکیوں پر قبضہ کیا گیا۔ نون لیگی رہنما رانا ثناء اللہ کی تمام سیاسی جماعتوں کو میثاق پاکستان کے لیے سر جوڑ کر بیٹھنے کی دعوت۔ فیصل آباد میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا PTI بے شک اپنے بیانیے پر قائم رہے لیکن آج پاکستان کے ساتھ کھڑی ہو۔ جارحیت کا آغاز دشمن کی جانب سے ہوا، پاک فوج نے مؤثر انداز میں اس کا جواب دیا۔ مسلح افواج نے دشمن کو عبرتناک سبق سکھایا، قوم کو اپنی افواج کی بہادری پر فخر ہے۔ پاک افغان کشیدگی عوامی جنگ نہیں، کارروائیاں صرف ان نیٹ ورکس کے خلاف ہیں جو پاکستان کے خلاف دہشت گردی اور حملوں میں براہ راست ملوث ہیں۔ پاکستان کا رد عمل، سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ پاک فوج اور دیگر ادارے حد دفاع کی پاسداری کرتے ہوئے محتاط انداز میں کارروائی کر رہے ہیں تاکہ غیر متعلقہ افراد کو نقصان نہ پہنچے۔ پاکستان مستقبل میں کسی بھی بیرونی جارحیت یا دہشت گردی کا جواب مزید مؤثر انداز میں دینے کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ قبائلی عوام کا افغانستان کی حمایت یافتہ دہشت گردوں کے خلاف ہتھیار اٹھانے کا اعلان۔ آڈیو پیغام میں قبائلی عوام کا کہنا ہے کہ افغان دہشت گردوں کے خلاف پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں، وطن کا دفاع ہم پر فرض ہے اور ہم اس کا دفاع کرنا جانتے ہیں۔ پہلے بھی دہشت گردوں کو سبق سکھایا تھا اور اب بھی سکھائیں گے۔ افغانستان کی اشتعال انگیزی کی شروعات کر کے پس پائی، پاکستان سے جوابی کارروائی روکنے کی اپیل۔ افغان وزارت خارجہ کا سوشل میڈیا پر بیان۔ ادھر سعودی عرب اور قطر کا پاک افغان تازہ جھڑپوں پر تشویش کا اظہار، فریقین سے بات چیت کے ذریعے مسئلے کے حل پر زور۔ سعودی وزارت خارجہ کے مطابق پاکستان اور افغانستان کے درمیان جھڑپوں پر گہری تشویش ہے۔ ایران کا بھی پاکستان اور افغانستان کی حالیہ کشیدگی پر تشویش کا اظہار۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا کہ ہر ملک کی علاقائی سالمیت اور قومی خود مختاری کا احترام ضروری ہے۔ آپ چاہے بیرونی دنیا کو اپنی نام نہاد بہادریاں دکھا کر متاثر کر لیں مگر ہم آپ کی حقیقت اندر سے باہر تک جانتے ہیں۔ اگر امریکہ کا ساتھ نہ ہوتا تو تم سوویت یونین کو ہرگز شکست نہ دے پاتے۔ دفاعی ماہرین نے واضح کیا کہ توربورا کی بات تم نے بھلا دی جب جہاں تم دبا کر فرار ہوئے تھے۔ اب خبردار، تمام افغان مہاجرین کو واپس بھیجنے تک اختیار ہمارے پاس ہے
اور اگر خیبر پختونخوا یا بلوچستان میں طالبان یا ان کے حامیوں کی جانب سے کوئی دہشت گردانہ کارروائی ہوئی تو ہم ان پوسٹ اور اڈوں کو مکمل طور پر تباہ کرنے سے گریز نہیں کریں گے۔